جن کے تعلق سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ویسے تو کئی اعمال کے لیے احادیث کے اندر فرشتوں کی دعاؤں کے تذکرے آتے ہیں، یقیناً وہ پوروں کو کور کرنا ممکن نہیں ہے، تو آج کی اس کڑی میں جتنی ہو سکتی میں رکھنے کی انشاءاللہ اس کوشش کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو پھر اگلی جمعہ سے انشاءاللہ وہ اعمال جس سے فرشتوں کی بد دعا لگتی ہے، یہ تو دعا ہوگی، بد دعا لگتی وہ بھی دیکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو چلیے آئیے وہ اعمال جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ان میں ایک اور عمل آج ہم دیکھیں گے، وہ ہے نماز کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا۔ جب انسان فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور وہ اعمال جو مسنون ہے وہ کرتا ہے، جیسا ذکر ہے، اذکار ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں چونکہ حدیث میں الفاظ ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک، تو اس کو بھی اجر ملتا ہے اور فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، تم میں سے نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ رہے اور بے وضو نہ ہو، مطلب جب تک وہ اس جگہ بیٹھتا ہے اور جب تک بے وضو نہ ہوتا ہے تب تک کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اب وہ چاہے ذکر کے لیے بیٹھے، تلاوت قرآن کے لیے بیٹھے، کوئی اجتماع یا تقریر کے لیے بیٹھے، یا دینی علم سیکھنے کے لیے بیٹھے، لیکن وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے، اے اللہ اس پر رحم کر، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس کو جو ہے معاف کر، یاد رکھیے۔ تو لہذا مغفرت مطلب اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یاد رکھیے، اور رحم کر مطلب اللہ تعالیٰ اس کو رحم کر، مطلب آخرت کے اندر یاد رکھیے، دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمان ہے، مطلب سب کو اس کے نعمتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ بارش برستی ہے تو سارے گھروں پر ایک ساتھ برستی ہے ایک شہر میں، لیکن اللہ رحیم صرف مومنوں پہ ہے روز قیامت، یاد رکھیے، عمومی اس کی رحمت سب کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، وہ خصوصی رہیں گی اور صرف مومنوں کے لیے۔ تو وہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس پر رحم کر، مطلب دنیا میں رحم کر، آخرت میں رحم کر۔ تو فرشتوں کی دعائیں تب تک ملتی ہے جب تک ایک آدمی نماز کے بعد نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، پھر مسنون اذکار اور دیگر چیزیں کرتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں مساجد کے اندر جانے کی، ٹھیک ہے، اور اس میں اول وقت آنے کا بھی دیکھ لیجیے، نماز میں رہنے کا ثواب ملا، اور بعد میں رکنے کا یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں، تو نماز میں رہنے کا ثواب بھی ہے، فرشتوں کی دعائیں پہلے بھی ملی اور اس کے بعد بھی فرشتوں کی دعاؤں کا ایک انسان مستحق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اگر وقت ہو ہمارے پاس، چونکہ آج کل مصروفیتیں ہیں، آفیسز ہے، اسکولز ہے، کالجز ہے، مختلف لوگوں کے انکم کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن کوشش کرے انسان اگر وہ خالی ہے تو کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے فری ہے تو نکڑ پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، کیوں نہ مسجد میں نماز کے واسطے بیٹھا جائے ایک لمبے عرصے تک، تاکہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بنے بہرحال۔ تو یہ ایک عمل تھا۔ اور ایک عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے ہم جو مستحق ہوتے ہیں، یا فرشتے ہمارے دعا کرتے ہیں، وہ ہے ختم قرآن کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ختم قرآن مطلب ایک انسان قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن کو چالو کیا الحمدللہ رب العالمین سے، اور وہ خاتمے تک جا رہا ہے، مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر رہا ہے اور سورہ ناس پر ختم کر رہا ہے۔ اور پہلے زمانے میں یہ بات بالکل عمومی طور سے کی جاتی تھی، یاد رکھیں۔ اسی اعتبار سے قرآن کے اندر، اسی اعتبار سے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو آج آپ دیکھتے ہیں لکھنے کے اعتبار سے، مطلب یہ کہ وہ جو رکوع، اس کے بعد منزلیں، اس کے بعد پارا، یہ آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے بعد نصف، جو سورہ کہف کے اندر یہ تلطف دیکھیے آپ دیکھیں گے تو وہ تھوڑا بڑا لکھا ہوا رہتا ہے، چونکہ وہاں ایگزیکٹلی قرآن آدھا ختم ہوتا ہے، ہاف قرآن ختم ہوتا ہے وہاں، تو وہ نصف بولتے ہیں اس کو، تو ہاف قرآن یہ آپ سب دیکھیں گے۔ تو یہ کیوں بنائے گئے؟ یہ پہلے زمانے میں نہیں تھی، اس اعتبار سے تھے، رکوع سے مراد یہ کہ ایک رکعت میں کتنا پڑھ لے، تو رکوع بنا دیے گئے تھے۔ اسی طرح ایک انسان جو ہے مہینے میں قرآن ختم کرے تو پارے بنا دیے گئے تھے، مطلب یہ نہیں کہ اس کو قرآن ویسے ہی تھا، صرف اس کو کہ بھائی یہاں سے یہاں تک پڑھے تو ایک ایکولی 30 ڈیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا۔ پھر منزلیں بنا دی گئی تھی اس 7 قرآن میں، تاکہ 7 ڈیز میں کسی ختم کرنا ہو تو 7 منزلیں، ٹھیک، تو اس اعتبار سے یہ سب کیا گیا تھا۔ تو پہلے زمانے میں لوگ قرآن کو ختم کرنے کی عموماً عادی تھے، یاد رکھیے، بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو ظاہر سے جب وہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس سے پہنچ رہے تو جس وقت قرآن ختم ہو رہا ہے، جس وقت، تو اس وقت سے لے کر اگر صبح کرا تو شام تک، شام کرا تو صبح تک فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا جب ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو، اور چونکہ عموماً اس زمانے میں قرآن مصروفیت دن میں ہوتی حلال روزی کی، تو یہ کام رات میں زیادہ کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ فرما رہے ہیں جب تم ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر ختم قرآن کرنے والے پر درود بھیجتے، مطلب دعائیں کرتے ہیں رہتے ہیں۔ اور اگر ختم قرآن رات کے آخری حصے میں ہو، مطلب تہجد کے وقت، سحر کے وقت جس کو کہیں گے، اگر اس وقت ہوتا ہے
تو شام تک مطلب اس کا پورا دن شام تک فرشتے اس کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ قرآن کو ختم کرنے والا مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک پڑھنے والا جس وقت اس کو سورہ ناس میں ختم کرے گا تو اس وقت جب ختم ہوگا اس وقت سے لے کر تو اس کی شام میں ہے تو اس کی صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، یاد رکھیے۔ اور فرشتوں کی دعا ہم نے دیکھا اس کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے، اس پر رحم کے لیے ہوتے ہیں، دنیا میں مشکل آسانی کے لیے ہوتی ہے، اور کئی بہرحال تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ختم کو قرآن کو بترتیب پڑھیں، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی جس کو ہم کہیں گے بری چیز ہے جو آج کے زمانے میں دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ بڑی بڑی ڈائجسٹ، بڑی بڑی کوشچنرز یا سوال و جواب کی کتابیں، اس کے علاوہ بڑی بڑی سلیبس کی بکس، اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابیں جو پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتی جس سے ان کو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں، کھنگالتے ہیں، لکھتے ہیں، ٹک مارک کرتے ہیں، بک مارک کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور اس کو سہت کے رکھتے ہیں۔ لیکن ابھی قرآن سے وہ محبت اور وہ ربط، وہ ضبط ہمارا نہیں رہا کہ یہ بار بار ختم ہو رہا ہے۔ سوچئے، میں کسی پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں، سوچئے آخری بار قرآن ہم نے کب ختم کیا تھا؟ صرف اس طرح کا آخری بار۔ وہ خوش نصیبی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں ختم کر رہے ہیں۔ میں تو اپنی تقریروں میں یہ بھی کہتا ہوں کبھی کبھار، کم از کم یہ تو ہو کہ سال میں ایک بار قرآن کو سورہ فاتحہ سورہ ناس تک پڑھا جائے، کم از کم ایک بار، رمضان کے علاوہ۔ رمضان میں تو سن ہی رہے اور پڑھ بھی رہے تو پڑھیے، لیکن کم از کم رمضان کے علاوہ ایک بار تو کم از کم۔ یہاں تو 30 پارے اس لیے بنائے گئے تھے کہ 30 دن میں ختم ہو، 7 منزلیں لکھی گئی تاکہ 7 دن میں ختم ہو۔ چلیے وہ سب اب نہیں ہو پا رہا ہے، ایک بار تو۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات وہ ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا ہو یا پڑھنا سیکھا ہی نہ ہو، یہ سیکھا تو بھول گیا ہو اور اب چاہتا بھی تو نہیں پڑھ سکتا۔ کتنی بری بات۔ تو لہٰذا یہ کوئی بدنصیبی نہیں ہے، فوراً اپنی زندگی کے روش کو بدلے، سیکھنا شروع کر دیں۔ کوئی ایسا کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا، دنیا کی شرمندگی ان کی تھوڑی بہت ہو سکتا، کسی کے پاس جاتے بولیں گے اتنے بڑے ہو گئے نہیں سیکھ پائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت کی شرمندگی سے تو بچ جائیں گے نا۔ لہٰذا پڑھنے کا معمول بنائیں، بڑی اہم چیز ہے۔ چونکہ نماز پڑھیں گا تو قرآن پڑھنا ہے، اس میں کئی دعائیں جو قرآن سے ثابت ہیں، قرآن کی مخصوص دعائیں اور مخصوص الفاظ کے کیا فضائل ہیں، اس پہ پورے میرے ایک لیکچر سے قرآن کے مخصوص الفاظ کے فضائل، قرآن کے مخصوص آیتوں کے فضائل یاد رکھیں، اور قرآن کی مخصوص جملوں کے فضائل، تو میں نے ایسے پورے 2 گھنٹے کے لیکچرز تک کبھی اس کو دیکھ، تو بہرحال قرآن ختم کرنے کا ایک معمول بنائے۔ آئیے تیسرا کام جو کرنا ہے جس سے فرشتوں کی دعائیں مجھے اور آپ کو حاصل ہوں گی، وہی یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے فرشتوں کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجنے سے، جس کو درود بولتے ہیں، درود ابراہیمی اور بھی درود یاد رکھیں جو ثابت ہے، تو ہمیں فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے نصرت احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ مطلب آپ پر دعا جو ہے درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا فائدہ یا فضائل یہ 70 ٹائمز اینجل اور خود اللہ رب العزت بھی، فرشتے اور اللہ رب العزت بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ رحمت کی دعائیں، برکت کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں ملتی رہتی ہے اگر ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، تو اس کو معمول بنا لیں۔ اور ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں، جو مخصوص وظیفے میں بھی شامل کر سکتے ہیں آپ، دیکھیے وظائف بہت زیادہ ثابت نہیں، میں پہلے بتا دوں، دعائیں بہت ثابت ہیں، ہاں پر وظیفوں کا کوئی چکر چلتا، پورا دین ہی وظیفوں پہ ٹکا دیا ہم نے، لیکن یہ وظیفہ ثابت ہے کہ صبح 10 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا اور شام میں 10 مرتبہ بھیجنا، یہ ثابت ہے وظیفہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت بڑے اس کے فضائل یاد رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا 10 مرتبہ 10 مرتبہ کم از کم ڈے میں رکھیے۔ چلیے اب یہ بھی نہیں ہو رہا، نہیں کر پا رہے ہیں، تو کبھی بھی جب دل بولا ایک مرتبہ تو ہو جائے، ایٹ لیسٹ ان اے ڈے، ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کی اور میرے لیے اتنی قربانیاں دی کہ آخرت میں بھی جو ایک دعا آپ نے اٹھا کے رکھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ امت کے لیے ہے۔ تو اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے رحیم، اتنا سوچنے والے اپنی امت کا، اور امت ایک بار بھی درود نہ بھیجے۔ باپ نے کچھ کر دیا احسان تو زندگی بھر یاد کر رہے ہیں، چچا نے احسان کر زندگی بھر شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ چچا کا احسان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنا یہ دعا ہے نا، جیسا آپ احسان کو یاد کر رہے ہیں تو یہاں اپنے نبی کو یاد کرنا ہے نا، یہ شکرانے میں ہے، آپ پر درود بھیجنا، اس کے خود ہم کو بھی فائدے ہیں، لیکن بھیجنا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں بھی کوتا ہو گئے، بڑے کوتا ہو گئے۔ تو درود بھیجنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا درود 70 مرتبہ کی دعائیں لاتا ہے۔ اب صبح شام 10-10 والا وظیفہ آپ کر لے جو ثابت ہے، تو یہاں تو 70 کے حساب سے ملٹیپل ٹائم کرتے جائیے۔ اور کچھ علماء لکھتے ہیں جو 70 کی بات آتی ہے نا حدیث کے اندر، یہ انلیمیٹڈ کے لیے ہوتا ہے، بہت زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان،
بہت 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 انلمیٹڈ بینیفٹس. تو بہرحال اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں. اب آئیے درود کے بارے میں چونکہ میں نے بات کی مختصر سا درود کا فضائل رکھ دیتا ہوں. اور جمعہ کے دن درود کے بڑے فضائل یاد رکھیں. خاص اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ درود بھیجا کرو. تو جمعہ کے دن تو خاص کریں, عام دنوں میں بھی کریں, لیکن درود کی ایک فضیلت آتی ہے, یاد رکھیں. وہ کیا ہے؟ بڑی فضیلت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے اور کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں, تو اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ دعا کا رکھوں اور کتنا حصہ درود کا رکھوں. مطلب میں آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں, تو میں جب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں, تو کتنا پارٹ اپنی دعا کروں اور کتنا پارٹ آپ پر درود بھیجوں. کیا آپ مشورہ دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تو چاہے کر لے, لیکن اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے. مطلب جتنا تو چاہے, اس میں کوئی میں ریسٹرکشن نہیں لاتا ہوں, لیکن اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے. تو اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اگلا سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا 1/4 درود بھیجوں اور باقی اپنی دعا کروں؟ مطلب 1/4, مطلب اگر کوئی چیز کے 4 حصے ہیں تو 1 حصہ میں آپ پہ درود بھیجوں, 3 حصے اپنی دعا کروں. مطلب اگر 4 دعائیں آپ کو کرنا ہے تو 1 درود ہے اور 3 دعائیں ہیں, تو کیا میں 1/4 درود بھیجوں اور یہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جتنا پسند کرے بہتر ہے, لیکن زیادہ کرے تو اچھا ہے. تو پھر انہوں نے اگلا سوال کیا, اللہ کے رسول آدھا بھیجو پھر, مطلب اگر 4 دعائیں کرنا ہے تو 2 درود اور 2 ہی دعائیں کروں, مطلب 2 اس میں اپنی دعا اور 2 آپ پہ درود. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جو بہتر سمجھے, جو پسند کرے اتنا بھیج, لیکن زیادہ بھیجے تو بہتر ہے. پھر وہ اگلا سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2/3 کر دوں, 2/3 اپنی دعا کا درود اور 1/3 اپنی دعا, مطلب اگر ایک چیز ہے اس کے 3 حصے کر دیا جائے تو 2 حصے درود اور 1 حصہ کیا میں اپنی دعا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جو پسند کرے وہ بہتر ہے, لیکن اگر زیادہ کرے تو اچھا ہے, مطلب اس میں اور مزید اضافہ کرے تو اچھا ہے. تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اب دعا ہی نہیں مانگوں گا, میں صرف آپ پر درود بھیجوں گا جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے جب کہا کہ میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود بھیجوں گا, تو آپ نے فرمایا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں گے. پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کر دی جائیں گی. دعا انسان مانگتا ہے نا, پریشانی کے لیے مانگتا ہے, حاجت کے لیے مانگتا ہے تو غم ہے, تو تمہاری غموں کی کفایت کی جائیں گی اور تمہاری مغفرت کی جائے. 2 بینیفٹ مل جائیں گے, مطلب گناہ معاف کر دی جائیں گے اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مطلب جو دعا مانگنا تھی درود بھیج دو, ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل عرب میں یہ خاص ہے, کوئی بھی چیز بھولیں گے, کوئی مصیبت آئیں گے, کچھ ہوں گی تو درود پڑھنا شروع کر دیں گے, دعا نہیں کرتے کبھی. اللہم صلی علی محمد, مثال کے طور پر آپ کسی عرب سے ارے فلاں چیز کا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, وہ دعا درود شروع کر دیں گے. مطلب وہ دعا کر رہا ہے ایکچولی وہ, لیکن وہ درود کی شکل میں کر رہا ہے. اس حدیث کے ماتحت کہ میں اپنی دعا کیوں کروں, میں سیدھا درود بھیجوں گا تو میری غموں کی کفایت کی جائیں گے, میری مغفرت کی جائیں گے, تو میرے 2 فائدے ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو درود پڑھ دینا فوراً. تو ان میں وہ عادت ہے, بہرحال ایک چونکہ وہ کلچرل ہے, علم رکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ سب چیزیں کلچرل ہے, یاد رکھیں. ہمارے پاس ایسی عادت ہے, اللہ رحم کرے, برائی, گالی گلوچ, دوسرے گندے الفاظ کے لیے ہم کو بائی ڈیفالٹ یاد ہے, اچھا ہی نہیں نکلے گی منہ سے. اگر کسی نے آپ کو ستا دیا تو آپ اس کو کبھی خاموشی اختیار کریں گے یا خیر کی دعا نہیں کریں گے, بد دعا دے دیں گے فوراً. ہم نے عادت بنا لی, لیکن اچھی بات نہیں ہے. اس نے آپ پہ ظلم کیا, آپ اس کے لیے دعا کریں, خاموشی اختیار ہے, چل لاجر دیں گا. ہر دھکے پر دعائیں دینے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے عورتوں کی اس چیز سے روکا, جو کچھ ہوتے بس وہ کوسنے بیٹھ جاتی ہے نا, تمہارا بیڑا غرق ہو, تمہارے ساتھ تو یہ ہو, ان کے بچے برباد ہو جائے, یہ محلہ سب لوگ فلاں ہو جائے, ہوتا ہے نا, تھوڑی سی چیز ہو جائے, نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نہیں جانتے وہ مستحق نہیں تھا, اس بددعا کا بددعا لیٹن آتی ہے. میرے تو درود کا معاملہ, تو اگر اپنی دعاؤں کے بدلے میں اور آپ صرف درود ہی مانگ لیں, درود ہی پڑھ دے تو کافی ہو جائے گا. کفایت بھی کی جائیں گی غموں کی, گناہ بھی معاف کر دی جائیں گے. تو اب بہت بڑی چیز معلوم ہے, ایک تو فرشتوں کی دعا ملی 70 مرتبہ, اللہ رب العزت کی دعا مطلب اس کا فضل ملا, درود ملا 70 مرتبہ, اور اس کے علاوہ یہ فضیلتیں ہیں کہ دعا کے بدلے اگر یہ کر لیتے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعائیں ہم کو ملتی, وہ یہ یاد رکھیے, خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے اس کو دعائیں ملتی ہے. فرشتے خیر کے لیے خرچ کرنے والے. اچھا, یہ جو روایت حدیث ہے اس میں صرف خیر پر خرچ کرنے والے کو دعا نہیں ملتی ہے, نہیں خرچ کرنے والے کو بد دعا بھی ملتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہے. اب تک یہ ساری روایتوں میں یہ دونوں والے پارٹ نہیں آئے تھے, نہیں نہ بارے, مطلب اگر کوئی درود نہ بھیجے تو گناہ نہیں کر رہا ہے, لیکن بھیجے تو ثواب کر رہا ہے. لیکن اب جو آ رہا ہے معاملہ یہ حدیث کے اندر, مطلب یہ معاملہ ایسا کرو, نہیں کرو گے تو یہ ملے گا. مطلب اگر دعا مل رہی تو بد دعا بھی مل سکتی. کیا عمل ہے وہ؟ عمل ہے خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, اور خیر پر خرچ نہ کرنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں.
آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیثیں آتی ہیں ان حدیثوں کو متفقہ علیہ کہتے ہیں. مطلب امام بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا اس حدیث پہ. تو آپ کئی جگہ دیکھیں متفقہ علیہ تو سمجھ جانا بخاری اور مسلم کی روایت ہے. بہرحال چلیے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن صبح ٹھیک ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا بندے جس میں صبح کرتے ہیں مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما, اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کو تباہ اور برباد کر دے. تو یہاں خرچ کرنے والے سے مراد اللہ کی راہ میں خیر پر خرچ کرنے والا, صحیح جگہ خرچ کرنے والا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والا, مطلب جو بھی جائز ہے زکوٰۃ صدقات فلاں فلاں فلاں, تو یہ خرچ مراد ہے. تو خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے دعا اور نہیں خرچ کرنے والے کے لیے دوسرا فرشتہ بد دعا دیتا. ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں اور ایک انسان کے لیے دعا یا بد دعا دیتے ہیں. خرچ کرنے والے کے لیے دعا اور روکنے والے کے لیے بد دعا. اب ایک مسئلہ کیا آتا ہے جب بھی خرچ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں, ہمیں تمہارے لیے بات ہے تمہارے لیے بات ہے, ہر آدمی مالدار کی طرف دیکھ رہا. نہیں, یہاں خرچ میں مالدار اور غریب کا تقسیم ہی نہیں, جو جس استطاعت میں ہے وہاں اس کو خرچ کرنا ہے, یہ خرچ مراد ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر میں 100 روپے دن میں کماتا ہوں تو روپیہ تو اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہوں نا, روپیہ 1 روپیہ کر سکتا ہوں نا, تو پھر کرے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جب بھی خرچ کی بات آتی ہے مالداروں کو سوچنا ایسا نہیں. اور اگر ایک انسان جو 100 روپیہ کماتا ہے اس میں سے روپیہ کسی پہ خرچ کرتا ہے تو اپنی انکم کا 1% خرچ کر رہا ہے تو اس کو ثواب روپیہ خرچ کرنے کا نہیں ملیں گا, انکم کے پرسنٹیج کے اعتبار سے ملیں گے. یہ بات یاد رکھیے, ورنہ اگر ایسا ہو جائے گا تو مالدار کی خرید تو غریب کبھی خرچ کر کے پہنچ ہی نہیں سکتا. پہنچ سکتا ہے غریب مالدار سے آگے پہنچ سکتا ہے خرچ کرنے میں. وہ ایسا کہ میں نے آج 100 کمایا تو 50 روپے خرچ کر دیا. بتائیے کوئی مالدار 1 لاکھ کما کے 50,000 خرچ کر سکتا ہے کیا؟ میں نے 50% آف دا سیلری آج خرچ کی, مجھے 50% مال خرچ کرنے کا اجر ملنے والا. تو اللہ تعالیٰ فیصد میں دیں گا اور روپیے کی اماؤنٹ میں نہیں ملنے والا ہے. کوئی یہ نہ سوچے اس نے 1 روپیہ خرچ کیا میں نے 50 کیا تو میرا 1 روپیہ تو کیا ویلیو. نہیں, تمہارا 1 روپیہ تمہاری ارننگ کا کیا پارٹ تھا اس پر ڈیپینڈ ہے. سب چیزیں بڑی بات ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں. تو کوئی بھی انسان, میں نے تو نہیں دیکھا لاکھ کماتا ہو لاکھ خرچ کرتا ہو, لیکن ایسے لوگ میں نے دیکھے جو 100 کما کے پورا 100 بھی کسی بھی خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس دن پاتے ہیں کہ وہ زیادہ مستحق ہے میرے بدلے. بہت بڑی بات. تو خرچ کرنے والے بن جائیے, ہر آدمی خرچ کرے. خرچ کرنے کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ رب العزت دیتا بھی چلا جاتا ہے. کسی کہنے والے نے ایک اچھی مثال دی تھی سمجھنے کے لیے خالی, کہ ایک ٹینک ہے اس میں کئی نل لگے ہوئے ہیں اور پانی تیزی سے جا رہا ہے, تو اوپر والا دیکھ کر بولتا ہے اس کو جلدی جلدی بھرو, اس کے پانی زیادہ جا رہا ہے, زیادہ تو اس کو زیادہ خرچ کر رہا ہے. اب ایک جگہ ٹینک ایسے پانی خرچ ہی نہیں ہوتا تو ایک تو پانی سڑنا شروع ہو جائے گا, گال گنجال کیڑے مکوڑے آنا چالو ہو جائیں گے اس میں, اور پانی خراب ہو جائے گا, استعمال کے لائق اس کے لیے بھی نہیں رہیں گا جس نے ٹینک میں بھرا ہے. تو یہ مثال خرچ کرنے والی کی, جب وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے ارے اس کا تو بہت خرچ ہو رہا, کم ہو جا رہا ہے, اس کو اور عطا کرتے جاؤ اور عطا کرتے جاؤ اور عطا کرتے. اچھا کیسے؟ کبھی یہ بھی سوال آتا ہے, ٹھیک ہے آپ نے بول دی بھائی صاحب میں تو شروع کر دیا لیکن دکھ رہا نہیں, کیسے وہ بھی سمجھو. خرچ جب انسان کرے گا تو مختلف شکلوں میں چیزیں سامنے آئیں گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں خام و خواہ کے پیسہ خرچ ہونے والا تھا اللہ نے وہاں سے بچا لیا خرچ کی وجہ سے, ابھی دکھیں گا تو نہیں نا. جیسا کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا تو میں بیماری سے بچ گیا, جس کے نتیجے بیماری میں جو پیسہ جانے والا تھا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اجر میں شامل ہو گیا. سمجھے نا بات؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ہمارا کہتا آپ نے بولے خرچ کرو کر دی 50 خرچ کر دیا 50 ریٹرن ہی نہیں آ رہے کہیں سے, ویسا نہیں ہو, وہ کیلکولیشن الگ ڈھنگ سے ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مال بڑھتا ہے لیکن کیلکولیٹر میں گھٹتا ہے. دکھنے کے اعتبار سے کم ہوگا نا, 100 روپے میں سے زکات دی 2.5 روپیہ تو اب 97.5 بچے اپنے پاس, تو کیلکولیٹر تو یہی بتاتا ہے. لیکن جب اللہ کے پاس وہ مال سچے دل سے چلا جاتا ہے تو برکتوں کی شکل میں واپس آتا ہے, اچھی صحت کی شکل میں واپس آتا ہے, نیک اولاد کی شکل میں واپس آتا ہے, امن و امان والے علاقوں کی شکل میں واپس آتا ہے, کئی اچھی شکلوں میں ریٹرن آتا ہے. تو وہ اس کا کوئی ایک نہیں ہے, کبھی کبھار مال کے اضافے کی شکل میں بھی واپس آتا ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 100 گئے تو اللہ 200 دیں گا, یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. اور 100 گئے اور اچھی صحت مل گئی, 100 گئے اولاد اچھی نکل گئی, یہ کچھ بھی ہو سکتا. تو بہرحال خرچ کرو, صحیح جگہ خرچ کرو. اور امت مسلمہ کو کوئی خرچ کرنے میں ٹھینگا نہیں بتا سکتا. ہاں بہت خرچ کرنے والی امت, لیکن کہاں خرچ کرتی ہے بڑا مسئلہ ہے, وہ ایشو ہے کہاں خرچ کرتی. آج ہمارے خرچ وہاں ہو رہے جہاں ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شادی بیاہ سب سے اول, اچھے گھر اس کے بعد, پھر اب سیر و تفریح بھی جڑ گئی, اچھے گیجٹ بھی جڑ گئے, اچھے استعمال کی چیزیں اور گھومنے پھرنے کا شوق, یہ سب چیزوں میں ہمارا خرچ ہو رہا ہے. لیکن جہاں ہونا ہے وہ کیا کیا ہے وہاں ہم نے چھوڑ دیا. دیکھیے کہ انسان گھر جو پونجی جمع کرتا ہے, آپ میں سے کئی لوگ ہیں اس عمر کو پہنچ گئے جو پونجی جمع کرتا ہے, اچھا خالی آپ اس میں شامل نہیں ہیں, سماج بھی کبھی کبھار گناہ گار ہوتا ہے, پورا سماج مل کے انسان سے گناہ کرواتا ہے. اور اس میں سے یہ اجتماعی گناہ جو مسلمان ایک دوسرے سے کرواتے ہیں,
خود نہیں کرتے ہیں کبھی، دوسرے سے بھی کرواتے ہیں، وہ ہے شادی بیاہ میں فضول خرچیاں جو جہیز کے نام پہ کروائی جا رہی ہے، رسومات کے نام پہ کروائی جا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا اپنی بچی کی شادی غیر سنت طریقے پہ، لیکن لوگ مجبور کرتے ہیں کہ میں وہ سب کروں، تو پورا سماج مل کے گناہ میں مجھے ڈال رہا ہے، نہیں ڈال رہا، کروں گا کیا؟ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ سماجی گناہ ہے جس سے میں اکیلا بچ نہیں سکتا ہوں، سب کر رہے ہیں مجھے کرنا ہے۔ ارے بھائی خرچوں کم کرو، یہ شادی بیاہ ولیمے رسومات خرافات یہ خرچے ختم کرو، اس کے بدلے آپ کے لیے جو خرچ کرنے کی جگہ ہے ان جگہوں پہ خرچ کرو۔ یاد رکھو وہ سب سے پہلی جگہ ہے علم اور فن اور ہنر میں اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ علم سے مراد دنیا بھی آ گیا اور دین بھی آ گیا، الگ الگ نہیں کر رہا ہوں اس کو میں۔ سب سے پہلا مستحق جہاں پیسہ خرچ ہونا یہ ہے، چونکہ اگلی نسلیں جب علم اور ہنر اور فن میں آگے رہیں گی تو وہ اور کمائیں گی اور اپنی اگلی نسلوں کو لے کر چلیں، یہ بڑی اہم چیز ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے خرچ کے مستحق ہیں پھر وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مال کا مستحق بنایا ہے، ان پہ خرچ کرو۔ ان میں سب سے اول وہ یتیم بچے جن کے پاس مال نہیں ہے، وہ بیوہ عورتیں جو یتیم بچوں کو پال رہے پریشان حال ہے، وہ اس کی مستحق ہے۔ پھر آپ کے دیگر رشتہ دار اور دیگر لوگ سمجھ، ان کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ۔ اور شروعاتی زمانے میں یہی سب ہو رہا تھا، صحابہ کا اصل مال اسی پہ خرچ ہوتا تھا، اسی پہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے خرچ کا معاملہ ہی الگ ہے۔ ماں عائشہ بیٹھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی بات ہے، آپ کی وفات کے بعد کسی نے 1,00,000 روپیہ 1,00,000 درہم تحفے میں بھیجا۔ ظاہر سی بات ہے امہات المومنین میں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو یا خانوادے کو زکوٰۃ نہیں چلتی ہے، صدقہ بھی نہیں چلتا ہے، تحفے تحائف دینا پڑتے ہیں۔ تو کسی نے 1,00,000 مطلب 1,00,000 اشرفی سمجھ لیجیے عام زبان میں، وہ گفٹ میں دیا، تحفے میں بھیجا اپنی ماں کو کہ اے مائی آپ اس کو استعمال کیجیے۔ اب یہ ہوا کہ ماں عائشہ نے اپنی جو لونڈی کو بلایا، اس زمانے میں غلام وغیرہ کے سسٹم تھا، کہا اس کو دے کے آؤ، 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 جو بھی آپ نے ترجیحات تھی، وہ غریب یتیم مسکین معذور بے سہارا پڑوسی فلاں 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 آپ نے وہ کیا۔ شام ہوئی تو کہا افطار کے لیے کچھ لاؤ، تو کہا افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا 1,00,000 درہم دیے تھے نا کسی نے ہدیے میں آئے تھے نا، تو کہا آپ کا معاملہ ہی ایسا ہے، بس اس کو دے کے آؤ، اس کو دے کے آؤ، اس کو دے کے آؤ، پورے 1,00,000 ختم ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھو۔ تو وہ 1,00,000 درہم ان کے پاس آتے ہیں اور شام میں ان کو افطار کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مطلب 100% خرچ کر دیا جو آیا۔ اچھا یہ جو تحفہ آیا تھا، یہ تحفہ ظاہر سی بات ہے ملکیت ہوتا ہے، تحفہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ بعد میں جس نے تحفہ دیا اس سے پوچھے میں کیا کروں اس کا۔ تحفہ ملکیت ہوتا ہے، جب آپ کو کسی نے دے دیا تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، آپ جو چاہیں آپ کریں۔ ان کو ملے 1,00,000، انہوں نے کسی اور کو دے دیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صحابہ کا معمول تھا اور اللہ رب العزت نے ان کو ریٹرن بھی دیا اس کا، اس لیے کہ یہی ماں عائشہ ہے جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا تھا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا جانور ذبح ہوا، کہا یہ اس کو دے کے آؤ، وہ اس کو دے کے آؤ، وہ اس کو دے کے آؤ، اور آخر میں جو ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے لیے بچا۔ ماں عائشہ نے اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول بس ابھی صرف اتنا بچا ہے، مطلب بہت تھوڑا بچا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں، وہ جو گیا وہ بچا ہے۔ ماں عائشہ کیا کر رہی ہے کہ اتنا بچا ہے، مطلب ابھی ہاتھ روک دے، خود بھی تو کھانا ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، یہ نہیں بچا، یہ تو سیلف خرچی میں آئے گا، وہ بچا ہے جو گیا ہے۔ مطلب کیا ہوا سمجھیے بات۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک کمپنی اس میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے، میں بالکل بھی یہ کہوں گا نہیں کبھی، اور میں نے زندگی میں کہا بھی نہیں آتا، لیکن اگر آپ سے کہوں ایک کمپنی انویسٹ کرنا ہے، ریٹرنز 700 ٹائمز منیمم، جتنا ڈالوں گے اس کا 700 گنا ملے گا کم از کم، اس کے بعد اور بھی بڑھ سکتا ہے، مور دین 700 بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈالنا ہے بس۔ لمٹ یہ ہے کہ آنکھ بند کرنے کے بعد ملتا ہے، وہ آنکھ بند کرنے سے پہلے نہیں ملتا ہے، مطلب دنیا سے جانے کے بعد اس کے ریٹرن سے، مطلب اس کا لاکنگ پیریڈ آپ کی زندگی ہے۔ دنیا میں ہوتے ہیں 5 سال 10 سال ریٹائرمنٹ، ویسا نہیں، اس کی لاکنگ پیریڈ ہے آپ کی لائف ہے۔ نوٹس 700 ٹائمز اینڈ مور دین دیٹ، مطلب اس سے بھی زیادہ، ملٹیپل آف 700 ٹائمز، 700 کا کئی گنا زیادہ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو دنیا میں تو ہم کر دیں گے فوراً مل رہا ہے تو، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم کوئی حساب نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن صحابہ کو جو ہے یہی حساب سمجھتا تھا، بس دنیا کے حساب نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی کتنا ملے گا اور کیسا ملے گا، ان کو یہ حساب سمجھتا تھا کہ یہ ریٹرنز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے وہ سنا تھا جو گیا وہ بچا، تو وہاں عائشہ اپنی زندگی میں جو گیا اس کو بچا مان کر سارا خرچ کر دیا کرتی تھی جو آپ کے پاس آتا۔ اور کئی واقعات ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، مطلب لا تعداد صحابہ کے واقع۔ ماں عائشہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مانگنے والے نے آواز دی۔ اس زمانے میں لوگ یوں ہی نہیں مانگتے تھے، یوں ہی بالکل نہیں مانگتے تھے، بات بالکل طے تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی، جو بلا وجہ دنیا میں مانگیں گا تو قیامت اپنے رب سے ایسے ملیں گا کہ چہرے پہ گوشت نہیں ہوں گا۔ تو کوئی مانگتا نہیں تھا بے وجہ، لیکن ایک آدمی مانگ رہا ہے مطلب جینوین ہے، دینا ہے۔ ماں عائشہ سوال کرتی ہے ایک کھجور ہے کھانے کے لیے، دے دو، مطلب اویلیبل فوڈ دے دیا، کہا دے دو، اندازہ لگائیے میرے سے آپ سے ہو سکتا ہے
مطلب اس کی تو میں مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں، مثال دوں گا تو صرف آپ ہنسیں گے، مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں، ایک سلف کا ایک واقعہ ہے بہرحال، ان کے 10 مہمان آ گئے، اب بیچارے بہت پریشان ہوئے، 10 ہی روٹیاں تھیں ان کے پاس، وہ بھی غریب آدمی، رات میں مہمان آ گئے، کریں گے کیا؟ اور آپ کو پتا ہے نا عربوں کے اندر یہ آج سے نہیں، قدیم زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے سسٹم تھا، وہ روٹی گھر پہ نہیں بناتے تھے، ان کے بریڈ باہر سے بن کے آتی تھی، اور آج بھی جتنے عرب کنٹریز ہے اور فرسٹ ورلڈ یورپین کنٹریز ہے سب روٹی باہر سے بناتے ہیں، گھر میں نہیں بنتی، تو بنا بھی نہیں سکتے ہیں نا، تو 10 ہی روٹیاں اویلیبل ہیں، 10 لوگ ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی ایک سے زائد کھا سکتا ہے، تو بڑے شرمندہ ہوئے، تو کیا کیا، 10 روٹی رکھ دی، چراغ بجھا دیا تاکہ ایک ایک جب فرسٹ ٹائم لیں گے پھر اس کا سیکنڈ ٹائم سب سمجھیں گے اس نے لیا اس نے لیا، فنش، روٹیاں رکھ دی، چراغ بجھا دیا، صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں 10 کی 10 روٹیاں جیسی کی ویسی ہیں، چونکہ ہر کھانے والے نے سوچا وہ کھا لے تو اچھا ہے، کیونکہ آنے والوں نے بھی دیکھ لیا 10 روٹیاں چراغ بجھ رہا ہے، تو اندازہ تو دیکھیے آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کسی گھر گئے اور وہ بیچارہ چائے بنانے کو بھاگ رہا ہے، دودھ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بہانے بنا رہا ہے کہ آج تو دودھ والا ہی نہیں آیا فلاں، لیکن وہ بہانے اس کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ لا نہیں سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو آپ بھی بولتے ہیں ارے میرے کو تو بہت پسند آتی چائے جو کالی رہتی، بغیر شکر کی رہی تو اور اچھا ہے، اور کچھ نہیں تو مجھے آپ خالی گرم پانی دے دیجئے، مجھے وہ بھی گلا صاف کرنے کے لیے اچھا لگتا ہے، آپ سمجھ جاتے سچویشن، تو وہ آنے والے بھی سمجھ گئے سچویشن، تو وہ سوچ رہا ہے وہ کھا لے تو اچھا ہے، وہ سوچ رہا ہے وہ کھا لے تو اچھا ہے۔ اب اگر میں اس کی مثال ہمارے اپنے آپ سے دے دوں، 10 لوگ اور 10 روٹیاں رکھی ہے، اللہ اللہ، ہر آدمی چاہیں گا کہ وہ ایک روٹی کو 1 سیکنڈ میں کھائے گا دوسری اس کو ملے، وہ ملنے پورنے والی کسی کو بھی نہیں، تو یہ لینے کا مزاج بن چکا ہے، وہاں دینے کا مزاج تھا، اور یہ مزاج ہمارا قومی طور سے بن چکا ہے، میں بالکل برائی سے نہیں بول رہا ہوں، لیکن آپ کو میرے بات کو ماننا پڑے گا، مانگنے کا مزاج ہمارے اس ملک عزیز میں ہم مسلمانوں کا قومی مزاج ہے۔